اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ یہ سورۃ توبہ کی 100ویں آیت ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ والسابقون الاولون، وہ پہلوں میں سے آگے بڑھ جانے والے، من المہاجرین والانصار، جو مہاجرین میں بھی ہیں اور انصار میں بھی ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وأعد لهم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے جس میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے کیوں تلاوت کی؟ آج کل کچھ رواج ایسا چل پڑا ہے، لوگ نئی نئی باتیں سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے رجوع کریں، قرآن سے دوستی کریں، قرآن سے جڑیں، تو پھر ہمیں حقیقت واضح نظر آ جائے گی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہوا، لوگ ہوش حواس کھو بیٹھے، کیونکہ وہ ذات ہی ایسی تھی جسے لوگ اپنی جان سے عزیز چاہتے تھے، اور یہی ایمان کی شرط بھی تھی۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال و دولت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ ایسی ذات جب جدا ہوئی تو لوگوں میں ایک انتشار پیدا ہو گیا، لیکن جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، حکومت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا، ان کو سب سے پہلے نپٹانا ہوتا ہے، اور یہی معاملہ صحابہ کرام کے درمیان بھی پیدا ہوا۔ انصار میں سے کچھ صحابہ بنی ثقیفہ میں اکٹھے ہوئے اور خلافت کے بارے میں آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ جب اس کی اطلاع حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو وہ گئے، اور ایک صحابی اور ساتھ تھے۔ جب وہ گئے تو دیکھا تو وہاں انصار اکٹھے تھے اور خلافت کے معاملے پر گفتگو چل رہی تھی۔ تو ان لوگوں نے، جو 3 صحابہ گئے تھے، ان لوگوں نے موقع کو سنبھالا، ملک میں انتشار کو روکا، اور ایک فیصلہ کر لیا جس میں سب لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر متفق ہو گئے۔ اب اس بات کو لے کر لوگوں میں ایک ایسا تنازع پیدا ہو گیا، کچھ اہل بیت کے حقدار کی طرفدار ہوئے، کچھ انصار کی طرفدار ہوئے، کچھ مہاجرین کی طرفدار ہوئے، ہر کسی نے اپنی اپنی دلیلیں دینا شروع کر دیں، اور مسلمانوں کا ایک گروہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ پوری امت ارتداد کا شکار ہو گئی، پوری امت دین سے پھر گئی۔ لیکن یہ ایک ایسا جملہ ہے جس پر کبھی بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، نہ ایسا کبھی وقوع ہو سکتا تھا۔ اسی معاملے کے لیے میں نے یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، آپ کے سامنے ایک ترجمہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے
کہ وہ سابقون الاولین آگے بڑھنے والے اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، اور جو ان کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے، اور ان کی جنتیں تیار کی ہوئی ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 آدمیوں کے سوا، یعنی حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد اور حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ تمام لوگ مرتد ہو گئے اور پھر دوبارہ مسلمان ہوئے۔ یہ قرآن شریف کی آیت مبارکہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان لوگوں میں کبھی کوئی تشکیک پیدا نہیں ہوئی، ان کے ایمان میں کبھی کوئی کمی کوتاہی پیدا نہیں ہوئی۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ الفاظ تم نے کہاں سے لیے؟ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کی تصدیق کر رہا ہے اور اس کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے تو اس کے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا۔ یہ ان کی شان کے شایان شان نہیں رہتا کہ ان میں ایمان میں فرق آئے۔ وہ ہم جیسے تو نہیں تھے، کیونکہ ہم تو صحابہ کرام تبع تابعین کے پیروں کی خاک کی مانند بھی نہیں ہیں، اور ہم اللہ سے دعا بھی یہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام تبع تابعین کی پیروں کی خاک کے برابر ہی کر دے، تاکہ ہم بھی آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور ان کے ایمان کے بارے میں ہم شک کریں۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں دلیل دیتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے حضرت علی کے خطبات کی کتاب، جس کا نام میں اس وقت شاید بھول رہا ہوں، اس میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کو خط لکھا تو اس میں چھٹا خط ہے اس کتاب میں، جب وہ لکھا تو واضح طور پر یہ کہا کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے اسی طرح حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، اور میں بھی اسی طرح خلیفہ ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو تسلیم کر لیا تو پھر باقی کیا رہا؟ جب ہم کس کے لیے یہ امت میں فساد بچاتے ہیں اور یہ باتیں بناتے ہیں؟ اس کے علاوہ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان سے بھی ایک روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ امت میں افضل کون ہے، تو حضرت علی نے خود اپنی زبان سے فرمایا کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے۔ میرا مقصد ان باتوں سے کسی کی افضلیت بیان کرنا یا کسی کی شان میں کوتاہی کرنا نہیں ہے، میں صرف یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ امت محمدی میں، صحابہ کرام میں، تبع تابعین میں اس وقت کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وہ ایک معاملہ تھا جو اچانک درپیش آیا اور اس کو آسان طریقے سے کنٹرول کر لیا گیا۔ اس میں کسی کے ایمان کا کوئی دخل نہیں ہے، سب مسلمان تھے اور وہ ارتداد کی طرف نہیں گئے تھے، یعنی کہ ان کے ایمان میں کبھی کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوئی تھی۔ آج اگر ہم ان کے ایمان کے بارے میں شک کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی تصدیق کی ہے، ان کے لیے ان کے آخرت کے حساب کتاب کے بعد کامیابی کا اعلان بھی کیا ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اگر ہم ان پر شک کرتے ہیں تو ہم اعتبار کس پر کریں گے؟ ہم دین کہاں سے لیں گے؟ وہ تو ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اور انہی کے بارے میں ہم باتیں بنانے لگے۔ معزز ناظرین سامعین، ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں شک تو ایک طرف، شک کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں پر کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کیا منافق لوگ نہیں تھے؟ کہ صحابہ کرام میں منافق نہیں تھے؟ جیسا کہ عبداللہ بن ابی تھا، اس کی جماعت تھی، اور وہ 12 صحابی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ فلاں 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 جو ہے وہ منافق ہیں۔ بھئی بات ان کی نہیں ہو رہی ہے، صحابہ میں منافقین ہونے کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی وہ آگے بڑھنے والے لوگ جن کو ہر کوئی جانتا ہے۔
منافقین کی آڑ لے کر صحابہ کے ایمان پر کبھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ معزز ناظرین سامعین، میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے باتیں بیان کرتا ہوں کہ میں اپنے بھی اور آپ کے بھی ایمان میں کبھی جو شک پیدا ہونے والے ہوتے ہیں میں ان کو دور کرتا رہوں اور آپ کے ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا رہوں، اور میری اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے اور میں یہ کام کرتا رہوں۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔